بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ ویڈیو عربی زبان میں ہے۔ ویڈیو میں انسانی تاریخ کے سب سے لمبے انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قصہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت حوا، ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صرف ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ عجیب و غریب لڑکی تھی۔ اس کے کندھے پر ایک کے بجائے 2 سر تھے اور اس کے ہاتھوں میں 5 کے بجائے 10 انگلیاں تھیں۔ یہ لڑکی جب بڑی ہوئی تو جادوگرنی بنی، جادو سیکھا اس لڑکی نے، اور انسانی تاریخ کی یہ سب سے پہلی لڑکی تھی کہ جس نے زنا کیا۔ زنا کے نتیجے میں اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام عوج رکھا گیا، عوج یا عوج اس کا نام رکھا گیا۔ تو اس طرح سے انسانی تاریخ کا سب سے لمبا انسان پیدا ہوا۔ عجیب و غریب اس کی لمبائی بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو عوج تھا جب سمندر میں کھڑا ہوتا تھا تو سمندر کا پانی اس کے صرف گھٹنوں تک پہنچتا تھا، اور جب اسے بھوک لگتی تھی تو وہ سمندر کے اندر سے مچھلی پکڑ کر کے اسے سورج کی دھوپ میں، سورج کی تپش میں گرم کر کے جو ہے اسے بھون کر کے کھا لیا کرتا تھا، اور جب پیاس لگتی تھی تو بادلوں کو روک کر کے بادلوں کا پانی جو ہے وہ پی لیا کرتا تھا۔ اس طرح کی روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو مارا گیا وہ اس طرح سے کہ یہ 350 سال زندہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس نے اللہ سے دعا مانگی تو یہ بچ نکلا کسی طرح سے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں جب قوم عمالقہ جو تھی جس کے ساتھ بنی اسرائیل لڑ رہے تھے تو ان میں یہ بھی شامل تھا، اور ایک بڑا سا پہاڑ، بڑی سی چٹان اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اسے ڈال دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک پرندے کو بھیجا، اور اس پرندے نے اپنی چونچ سے اس پتھر کے اندر سوراخ کیا، اور پھر کسی طرح سے اس کے سر کے اندر سوراخ کیا، جس کی وجہ سے وہ چٹان یا پہاڑ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعے سے اس کے اوپر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر حملہ کر رہے تھے اپنے عصا کے ذریعے سے، تو ان کی جو لاٹھی تھی صرف اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو بہرحال کسی طریقے سے اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو عوج ابن عنق کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل بے بنیاد واقعہ ہے۔ جو جتنی بھی اسٹوری سنائی گئی ہے بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی صراحت کر رکھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ خدایا روئے زمین پر کسی بھی سرکش کافر کو مت چھوڑنا۔ تو پھر اس کے باوجود کیسے بعض مفسرین یہ خیال کر لیتے ہیں کہ عوج ابن عنق نامی جو شخص تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ موجود رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل لا یعنی واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے کھڑا گیا ہے۔ ایسے ہی اور دیگر اہل علم نے اس کی صراحت کر رکھی ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات نہ بیان کرنے چاہیے اور نہ اس طرح کے واقعات پر اعتماد کرنا چاہیے۔